نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کے توفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنی رحمت پاک کے صدقے سے حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ البینہ کی آیات مقدسہ میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو چند کلمات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے اس گفتگو کے ساتھ لنک کرتے ہیں جس کو ہم نے شروع کیا ہے کہ پاکیزگی کے حوالے سے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا بیان ہم نے کیا. اس پاکیزگی کو اگر ہم حقیقی معنی میں باطن کی پاکیزگی کو سمجھنا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق جس امر کے ساتھ ہے وہ ہے نیت، حسن نیت. یعنی نیت جتنی خالص ہوتی چلی جاتی ہے، نیتوں میں جتنا اخلاص آتا چلا جاتا ہے، نیتیں جتنی نکھرتی چلی جاتی ہیں، اتنا ہی انسان کے باطن کو پاکیزگی نصیب ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. یعنی کہ وہ مقصد جو مقصد تخلیق انسان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا. الا لیعبدون، صرف مقصد ان کی تخلیق کا عبادت ہے. اس عبادت کے حوالے سے فرمایا کہ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس عبادت کے اندر اخلاص پیدا کریں، اس عبادت کو خالص کریں. اب خالص ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں صرف سمجھنے کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ بھی ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز بھی حاصل کریں وہ خالص ہو، اور ملاوٹ والی چیز کو کوئی پسند نہیں کرتا، حالانکہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. وہ کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کی بارگاہ میں بھی وہی چیز مقبول ہوتی ہے جو خالص ہوتی ہے. وہ ملاوٹ والی چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. اس لیے اس نے کہا کہ مجھے صرف عبادت نہیں چاہیے، عبادت میں اخلاص چاہیے. مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کرو، عبادتوں میں اخلاص پیدا کرو. اب عبادتوں میں اخلاص کیسے آتا ہے؟ عبادتوں میں اخلاص نیت سے آتا ہے. یہ ایک بڑا چھوٹا سا لفظ ہے نیت، اور اس کو ہم اتنا استعمال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، گفتگو میں، کلام میں،
ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے. ہر شخص اس لفظ بخوبی واقف ہے، مگر اس لفظ کے معنی سے اور معنی سے اور گہرائی سے اور گہرائی سے بہت کم لوگ واقف ہیں. اگر آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ 3 کلمات آئے، یہ حدیث پاک بھی اتنی معروف ہے کہ ہر شخص جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار سارے کا سارا نیتوں پر ہے. اب دار و مدار سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ قبول ہوں گے یا رد ہو جائیں گے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے لائق قبولیت کے ہے یا نہیں ہے. اس سب چیز کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. جتنی نیت نکھرتی چلی جاتی ہے، جتنی نیت صاف ہوتی چلی جاتی ہے، پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے، عمدہ ہوتی چلی جاتی ہے، خالص ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ نیت ایک پرندہ ہے، یہ نیت ایک پرندہ ہے. اب جتنی خالص نیت ہوتی ہے اتنی اونچی اڑان وہ اڑتا ہے. وہ عمل پرندے کی طرح اڑا کے اس عمل کو یعنی زمین سے اٹھا کر اللہ کے عرش تک لے جاتا. یہ نیت، اور یہی نیت اگر اچھی نہ ہو تو یہ زمین کے اوپر بھی نہیں رہنے دیتی، زمین کی گہرائیوں میں لے جاتی. اب اس نیت کے حوالے سے اس کو اور عمل کو یعنی ہم عمل کی بات یعنی ہر قرآن مجید نے مومن کے لیے ہمیشہ ایمان کے بعد عمل کی بات کی، مگر عمل پر توجہ کرنے سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ عمل کے پیچھے نیت کا حال کیا ہے، کیونکہ وہ بیس اس پر کر رہا ہے، اس کا دار و مدار اس پر ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگر اس کو بڑے سادہ لفظ ہیں یہ جو بولے جاتے ہیں کہ عمل کی قبولیت ہوگی نیت کے ساتھ، نیت عمل کو قبول کروائے گی، نیت عمل کو رد کروا دے گی. یہ نیت ہی ہے جو اس عمل کو اس کے ٹھکانے کا تعین کرتی ہے کہ وہ قبولیت کے راستے پر گیا ہے یا معاذ اللہ رد ہوا ہے، دھتکار دیا گیا ہے. اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب عمل اور نیت یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ لازم و ملزوم ہیں، مگر ذرا آپ ایک لمحے کے لیے اس کو سوچئے. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں. اب ذرا اس نیت اور عمل کی اہمیت کو دیکھیے، نیت اور عمل کا فرق دیکھیے، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن، ایک مومن بندے کی جو نیت ہوتی ہے، خیر من عملہ، ایک مومن بندے کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ، کافر بھی نہیں کہا، یعنی کافر سے بھی اگلا درجہ منافقت کا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے. مومن کے متضاد آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ، اور منافق کا جو عمل ہے، خیر من نیتہ، وہ اس کا عمل نیت سے بہتر ہے. اب ذرا آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیے. مومن کے لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس کو سادہ لفظوں میں اگر ہم سمجھنا جائیں تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن ہے نا، کوئی شخص ایمان والا، کوئی بندہ مومن، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ کے حضور جو عمل کیا ہے، جو عبادت کی ہے، جو کچھ بھی عمل خیر کیا ہے، اس نے اس کا حق ادا کیا ہو. کیونکہ نہ ہمارے قیام اس لائق ہیں کہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں، نہ ہمارے رکوع کی کوئی اوقات ہے، نہ ہمارے سجدوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے روزوں کی کوئی اوقات ہے. کس کا عمل اس درجے پر ہے اس کی بارگاہ کے لائق ہوگا؟ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، کسی شخص کی بخشش بھی اس کے عمل سے نہیں ہوگی. قربان جائیں صحابہ کرام پر، انہوں نے مزید مضمون ہم تک پہنچانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بھی؟ اب اگلا جملہ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری بھی.
صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر کس طرح ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی بھی ہوگی اس کے فضل سے ہوگی. یعنی کوئی شخص جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ بھی بخشش کے لیے، میں اس کو سمجھتا نہیں، میرا تکیہ اس پر نہیں ہے، اس کے فضل پر ہے، اس کی رحمت پر ہے، اس کے کرم پر ہے، تو کسی اور شخص کے عمل کی کوئی حیثیت رہ بولیے نہیں جاتی. اب اس جملے کو سمجھیں کہ کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی اچھا عمل کر رہا ہے مگر اس کا عمل اتنا اعلیٰ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے لائق ہو. اس لیے فرمایا کہ مومن بندے کی مثال یہ ہے کہ وہ چاہے جیسا بھی عمل کرتا ہے اس عمل سے اس کی نیت بہتر ہے. اب وہ بات پچھلی پھر سمجھیں ذرا، جو پیچھے سے ہم شروع کیا ہم نے، کہ جب نیت بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت سے ہی عمل قبول ہوگا. تو اگر نیت ہے تو بہتر عمل سے، اس حدیث پاک کی روح سے، اور اگر نیت میں ہی کھوٹ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو، نیت میں ہی دکھلاوا ہو، تو عمل کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، نیت نے اسے اور دھتکار دیا اور خسارے میں ڈال دیا. پھر وہی بات انما الاعمال بالنیات، یعنی سارا دار و مدار نیت پر آ جائے گا. تو یہ مومن کی بات ہو گئی. اب منافق کی بات کی تشریح کیا ہے؟ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمل المنافق خیر من نیتی. اب منافق بندہ جب اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا جہاد کے لیے جاتے تھے یا مجلس میں بیٹھتے تھے تو وہ کس نیت سے بیٹھتے تھے؟ یقیناً ان کی نیت اچھی نہیں تھی، مگر وہ جو کر رہے ہوتے تھے، قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، ان کی نیت سے وہ عمل اچھا تھا، کیونکہ ان کی نیت ہی خراب تھی نا. تو جو عمل وہ کر رہے ہیں، نماز ہے یا جہاد ہے یا دکھانے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ان کا وہ عمل ان کی نیت سے اچھا ہے، کیونکہ ان کی نیت منافقت والی ہے. اب اس کے بعد آقا علیہ السلام نے یہ بات بیان کر کے مومن اور منافق کی کیفیت کو بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ، اور ہر ایک وہی کرتا ہے جو اس کی نیت ہے. یعنی ہر کوئی وہی پاتا ہے، وہی حاصل کرتا ہے، وہی اس کی منزل ہے، وہی اس کا اجر ہے، وہی اس کا انجام ہے، وہی اس کا ٹھکانہ ہے جو اس کی نیت ہے. اپنی نیت سے پالے گا وہ. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر مومن کی بات بیان کی، فرمایا فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ، اور اگر کوئی مومن جب عمل کرتا ہے، اب مومن وہ ہے جو حسن نیت والا ہے، حسن اخلاق والا ہے، حسن کردار والا ہے، باطن کی پاکیزگی والا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا، جب مومن کوئی کامل مومن عمل کرتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، تو فرمایا سارا فی قلبہ نور، تو اس کی اس نیت کی برکت کا عالم یہ ہے کہ جو عمل وہ کرتا ہے اس عمل سے اس کے دل کے اندر اللہ نور پیدا فرما دے، اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھے باطن کی پاکیزگی کی بات، کہ وہ جو ہم نے باطن کی پاکیزگی کی بات کی تھی، تقوی اور طہارت کی بات کی تھی، جو راہ سلوک کی بات کی تھی، راہ راست کی بات کی تھی، اس کا دار و مدار سارے کا سارا نیتوں پر ہے. اب یہ مضمون بڑا خوبصورت ہے اور بڑا دلچسپ ہے، مگر اس پر آگے جانے سے پہلے میں یہیں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس تصور میں بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت مضمون انہوں نے نیت پر لکھا، مگر فلسفانہ مضمون ہے. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمل اور نیت کی تشریح جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی ہے، انہوں نے اتنی خوبصورت بات کر دی ہے کہ ایک عام شخص بھی سمجھ سکتا ہے اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں. اب وہ کیا؟ وہ یہ فرماتے ہیں اے بندہ مومن، اگر تو سمجھنا چاہتا ہے کہ عمل اور نیت کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں عمل کا تعلق انسان کے تن کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ، اور نیت کا تعلق انسان کے من کے ساتھ ہے. اب تن کیا ہوتا ہے؟ میں اور آسان کرتا ہوں. تن جسم ہے، اور من کیا ہے؟ من روح ہے. تو گویا عمل جسم ہے اور نیت اس کی بولیے روح ہے. اب جسم اور روح تو کوئی اتنا مشکل فلسفہ نہیں ہے نا سمجھنے کے لیے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنا مرضی خوبصورت جسم ہو، جتنا مرضی طاقتور جسم ہو، جتنا مرضی اچھا ہینڈسم جسم ہو، اس میں سے روح نکال دیں تو کیا حیثیت رہ جاتی؟
بس عمل کی یہ اوقات ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اتنی آسان بات کر دی ہے کہ اس کو سمجھنا پھر مشکل نہیں رہ جاتا۔ تو جو کچھ بھی عمل ہم کرتے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے ہر حال میں بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ نیت کا تعلق اور نیت کی حیثیت روح جیسی ہے اور عمل جسم جیسا ہے، اور جسم میں اگر روح ہو تو جسم کام کا ہے، اور اگر جسم سے روح نکال دی جائے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اب اسی سے اگلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نیت ہی ہے جو یہ تعین کرتی ہے کہ جو کام انسان کر رہا ہے، جملہ توجہ سے سنیے گا، وہ عادت ہے یا عبادت ہے۔ یہ نیت تعین کرتی ہے۔ اس نیت کی اتنی اہمیت ہے، روح جو کہہ دیا نا، تو روح ہی تو سب کچھ ہے، حقیقت روح ہے۔ تو نیت کا یعنی معاملہ یہ ہے، اور نیت کی شان یہ ہے، نیت کا مقام یہ ہے کہ نیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام انسان نے کیا وہ اس کی عادت ہے، جب وہ کام جو اس نے کیا وہ عبادت ہے۔ اب اتنی گہری ہے یہ چیز نیت کی۔ اور پھر اس کے بعد اس سے اگلی بات کیا ہے؟ اب اگر جیسے ہم سمجھ گئے نا کہ نیت کی اہمیت کیا ہے، تو گویا پتہ یہ چلا کہ بندہ مومن کے لیے عمل سے بڑھ کر نیت ہے، عمل سے بڑھ کر نیت ہے اور افضل ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم جتنی محنت عمل کے لیے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بندہ مومن پر لازم ہے، اس نے کرنا ہے، کوشش کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوشش کر کے روزہ رکھتے ہیں، کوشش کر کے حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا، اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو وہ اسٹرگل ہم کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ عمل کے لیے۔ تو سوال یہ ہے، یہ ساری زندگی جو ہماری گزر گئی ہے، اس ساری زندگی میں جتنی کوشش ہم نے عمل کے لیے کی ہے، اس کے مقابل نیت کے لیے کتنی کوشش کی ہے؟ نیت کو سنوارنے کے لیے، نیت کو بہتر کرنے کے لیے، نیت میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے، نیت کو نکھارنے کے لیے، نیت کو خالص کرنے کے لیے، تو جواب سامنے آ جائے گا۔ تو گویا ساری جو ہماری کوشش ہے وہ ظاہر پر ہے، باطن جو حقیقت ہے یعنی جسم پر توجہ ہے اور روح سے غافل ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے 3 جملوں میں بات ختم کر دی تھی کہ عمل پر توجہ ضرور کرنا، مگر انما الاعمال بالنیات، جس عمل پر تمہارا دھیان ہے اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، کیونکہ وہ باطن ہے اور وہ روح ہے۔ یہ جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں نا، جن کو ہم اتقیاء کہتے ہیں، جن کو ہم صوفیاء کہتے ہیں، 1400 سالہ تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو بھی آپ کو ملے گا وہ جس مقام تک پہنچا ہے وہ حسن نیت سے پہنچا ہے، وہ نیت کی اخلاص سے، نیت سے پہنچا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام کی نیتوں کا حال یہ ہے، ان میں اخلاص اتنا ہے کہ آخر زمانے میں جب نیتیں خراب ہو جائیں گی، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا تو میرے کسی صحابی نے اگر ایک رائی خرچ کی ہے، اس کا اجر اس سے بڑا ہوگا، کیونکہ ان کی نیتیں اتنی پاکیزہ تھیں، ان کی نیتوں کے اندر اخلاص اتنا تھا، ان کی نیتیں اتنی مخلص تھیں اور اللہ کے لیے تھیں۔ پھر دیکھیے اب اس نیت کا حال کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں پھر حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ بات اسی توجہ سے سمجھیں۔ نیت اور عمل کی حیثیت اور نیت اور عمل کا فرق دیکھ رہے ہیں نا، تو یاد رکھ لیں نیت افضل اس لیے ہے، نیت افضل اس لیے کہ نیت عمل کے بغیر بھی اجر دلا دیتی ہے۔ حدیث سنیں گے آپ سمجھ جائیں گے، نیت عمل کے بغیر بھی اجر دلا دیتی ہے، اور عمل کی حیثیت یہ ہے کہ نیت کے بغیر اجر دلا ہی نہیں سکتا۔ جیسے دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا ہم عبدی بحسنہ، جب میرا کوئی بندہ نیک کام کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ولم یعملها، اور وہ کر نہیں سکتا، اس نے ارادہ کر لیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی مجبوری آ گئی، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، وہ نہیں کر سکا، فرمایا ولم یعملها، نہیں کر سکا، تو فرمایا کتبتها له حسنہ، تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اب عمل تو کیا ہی نہیں، تو نیکی کس نے لکھوا دی؟ اس نیت نے۔
نیکی اس نیت نے لکھوا دی. اور فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر اس سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور وہ کر گزرا کام، اس نے وہ کام کر لیا، تو فرمایا كَتَبْتُهَا لَهُ 10 حسنات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا. کیا اس نے ایک تھا. اب سوال یہ ہے جب کیا ایک ہے تو 10 کیسے ہو گئیں؟ پھر وہی بات، یہ سارا کمال اس نیت کا ہے کہ نیت کر لی، خالص نیت تھی، عمل نہ کر سکے، اجر مل گیا. ایک نیت نے کمال دکھایا. اور اس نیت پر اگر عمل ہو گیا تو نیت کا عالم یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنی محبوب ہے کہ نیت خالص ہو تو ایک پر 10 اجر عطا کرتا ہے. قرآن مجید نے بھی کہا نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے میں 10 نیکیاں دوں گا. پھر یہاں تک بات نہیں رہتی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم، کوئی بھی عمل جو ابن آدم کرتا ہے، یضاعف الحسنہ، تو وہ اس کو جب اجر کے طور پہ دیا جاتا ہے نیکی کا کام، تو اللہ رب العزت اس کو اشر دیتا ہے 10 امثالہا، جو اس نے کام کیا اس کے برابر 10 کا اجر دیتا ہے. 10 کا اجر اس کو ملتا ہے. اور پھر کیا فرمایا الی 700 ضعف، اب 10 سے شروع ہوتا ہے اور 700 تک جاتا ہے. 700 تک جاتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے، دیکھیں جیسے کسی نے ایک روزہ رکھا، ٹھیک ہے، حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید کی آیت کا، اس کو 10 روزوں کا اجر ملے گا. اور یہاں فرمایا 10 سے شروع ہو کر 700 تک جائے گا. اب رکھا تو ایک روزہ ہے، وہ 10 کیسے ہوئے؟ اور وہی 10 700 کیسے ہوئے؟ بس اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی نیت خالص تھی اس نے، جیسے میں نے کہا نا پرندہ ہے یہ اڑے گا، تو جتنا طاقتور پرندہ ہے وہ اتنے اونچے مقام تک اڑے گا. تو نیت کے اندر جتنا اخلاص تھا وہ ایک عمل کر کے 10 کا اجر پا گیا، اور اچھی ہوئی نیت تو 50 کا پا گیا، اور اچھی ہوئی تو 100 کا پا گیا، اور اچھی ہوئی تو 500 700 تک چلا گیا. اور قرآن مجید نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا بڑھا دیتا ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے کسی کے لیے بڑھاتا چلا جائے. اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال جو لکھی میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نیت کی مثال یہ ہے، آپ یہ سمجھیں عمل کے پیچھے چراغ کی طرح ہے یہ. اب عمل کے پیچھے ایک چراغ ہے، اس کی روشنی کتنی ہوتی ہے؟ اسی چراغ کی جگہ اگر آپ بلب لگا دیں اس کی روشنی کتنی ہے؟ اسی بلب کی جگہ ٹیوب لائٹ لے آئیں تو اس کی روشنی کتنی ہے؟ اسی ٹیوب لائٹ کو ہٹا کر اگر چاند لے آئیں تو اس کی روشنی کتنی ہے؟ اسی چاند کو ہٹا کر اگر سورج لے آئیں تو اس کی روشنی کتنی ہے؟ آگے عمل وہی رہے گا، پیچھے لائٹ بدلتی رہے گی. تو جتنی پاور اس لائٹ کے اندر ہوگی اتنا وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو جتنی بڑی اچھی خالص نیت عمل کے پیچھے ہوگی اتنا ہی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جائے گا. اس لیے قرآن مجید نے کہا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سورہ احقاف میں ہر عمل کرنے والے کے لیے، نیک اور بد عمل کرنے والے کے لیے جنت اور دوزخ میں جو بھی درجہ ہے، جو بھی درجہ ہے وہ اس کے عمل کے مطابق ہے. جیسی اس نے نیت کی، جیسا اس نے کام کیا، اس کو ویسا ہی اجر دے دیا جائے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں اور نیتوں کو پاکیزہ کریں. جیسا میں نے کہا نا کہ ملاوٹ والی چیز میں اور آپ نہیں لیتے، تو رب کائنات کی بارگاہ میں ملاوٹ والی چیز کیسے قبول ہوگی اگر خالص عبادت نہیں کی، خالص نیت کے ساتھ نہیں کی، خالص اخلاص کے ساتھ نہیں کی، محبت کے ساتھ نہیں کی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک نہیں جاتی. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے عمل جاری ہوتا ہے، عمل کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس عمل سے نور اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ اس عمل کے پیچھے نیت خالص نہیں ہے. اب یہ جو نیت کی میں نے آپ کو بات کی نا، میں نے بہت مثالیں آپ کو دی، ایک مثال اور دیتا ہوں، آپ بڑی خوبصورت بات سمجھ جائیں گے کہ نیت کا کمال کیا ہے، نیت کتنی پاورفل چیز ہے. اب آپ دیکھیں، آپ 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، زور کی نماز ہے نا، پہلے 4 پڑھتے ہیں، پھر 4 پڑھتے ہیں، پھر 2 اور پھر 2. اب ذرا آپ دیکھیں نیت کا کمال کیا ہے. وہ جو 4 رکعت ہم نے ادا کی، کیسے پتا چلے گا کہ یہ 4 سنتیں تھیں یا 4 فرض تھے؟ قیام بھی آپ نے کیا ہے، رکوع بھی آپ نے کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، تشہد بھی ہے، سلام بھی پھیر دیا ہے، 4 رکعتیں پوری پڑھ لی.
فرق کیسے ہوگا کہ سنت پڑھی یا فرض پڑھا؟ وہ نیت جو آپ کی زبان سے نکلا، 4 رکعت نماز سنت، وہ ساری 4 رکعتیں سنت ہو گئی. 4 رکعت نماز فرض، وہ ساری 4 رکعتیں فرض ہو گئی. حالانکہ سنت میں زیادہ پڑھا آپ نے، فرض میں فاتحہ کے بعد سورت بھی نہیں ملائی، آپ نے کم پڑھا، مگر وہ بڑا ہو گیا کس وجہ سے؟ اس نیت سے. یہ ہے نیت. اور اگر میں اس کو تھوڑی سی اور سادہ سی مثال سائنس کی دے دوں نا، آپ دیکھیں، اب ہم جاتے ہیں روزانہ صبح شام، انسان ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، آپ نے سوپ لگایا، صابن لگایا، اچھی طرح ہاتھ دھو، آپ نے اچھی طرح دھو لیا، بہت اچھی طرح منہ دھو کر باہر نکلے ہیں، آپ کے جسم سے سارے جراثیم اتر گئے، میل بھی اتر گیا، مگر آپ کے جسم سے یا اعضاء سے گناہ نہیں اترے. اور وہی منہ ہاتھ آپ نے اگر وضو کی نیت سے دھوئے تو میل تو اترے گا ہی، جو ظاہر کا میل ہے، وہ باطن کا میل بھی اتار دے گا، جو ہم نے وضو میں بات کی تھی. انسان وضو کرتا ہے تو اعمال کے ساتھ سارے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی پانی ہے، وہی صابن ہے، وہی عمل کیا ہے، اسی بندے نے کیا ہے، ایک عمل کرنے سے صرف منہ دھلا ہے اور دوسرا عمل کرنے سے گناہ بھی دھل گئے ہیں. تو یہ گناہوں کو دھونے کی پاور نہ پانی میں ہے، نہ اس گناہوں کو دھونے کی پاور دنیا کے کسی صابن اور سوپ میں ہے، وہ اس نیت میں ہے. وہ جو نیت کر لی کہ وضو کی نیت سے دھو رہا ہوں، بس اس نیت نے اس ظاہر و باطن کو دھو ڈالا. وہیں آگے ہم بات، یعنی نیت اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ جب اس نیت کے اندر اخلاص آ جاتا ہے اور نیت صاف ہو جاتی ہے، نیت پاک ہو جاتی ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، تو وہ انسان کو اس بلند مقام تک لے جاتی ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک ظاہری مثال میں اس کی دیتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عبادت گزار بنی اسرائیل کا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے علوم میں. وہ پہاڑوں پر رہتا تھا عبادت کی نیت سے، تو لوگ اس کے پاس آتے، اس سے دعائیں کرواتے، اس کی دعاؤں سے اثر ہوتا، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی، لوگوں پر رحمت ہوتی. عبادت گزار نیک شخص تھا. اس کی پہاڑ پر جاتے ہوئے راستے میں ایک درخت تھا، لوگ اس کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے سائے کے لیے، تھکے ہوتے تھے. تو شیطان بڑا تنگ تھا کہ لوگ اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں، نیک بندے کے پاس جا رہے ہیں. اس نے لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک بہانہ کیا اور لوگوں کو ڈی ٹریک کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ درخت جو ہے، لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی، یہ درخت بھی اس اللہ کے ولی کی برکت سے اگا ہے، اسی درخت کے پاس دعا مانگ لیا کرو، قبول ہو جائے. لوگوں کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالا، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا. اس نے وسوسہ ڈالا، لوگ آہستہ آہستہ اوپر جانے کی بجائے درخت تک رک گئے. اس درخت کے پاس دعا مانگ کے آ جاتے، آہستہ آہستہ اس درخت کے پاس دعا مانگتے مانگتے اسی درخت کی عبادت کرنے لگے. اب شیطان اپنے کام میں کامیاب ہو گیا. اب اس اللہ کے ولی کو جب یہ خبر پہنچی کہ یہ معاملہ ایسا ہو رہا ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں صبح اس درخت کو اکھاڑ دوں گا، کاٹ دوں گا، یہ شرک اور گمراہی کا سبب بن رہا ہے. اب وہ صبح صبح نیچے اترا اس درخت کو کاٹنے کے لیے. شیطان اس کے سامنے انسانی شکل میں آ گیا، انسانی روپ میں اس کے سامنے آیا کہ میں تمہیں اس درخت کو نہیں کاٹنے دوں گا، یہ درخت ہے، تم اسے کیوں کاٹ رہے ہو، اسے نہیں کاٹ سکتے آپ. ان دونوں کی اتنی بحث ہوئی کہ لڑائی ہو گئی. اس لڑائی میں اس عبادت گزار شخص نے شیطان کو شکست دے دی، گرا دیا زمین پر. وہ پھر آگے بڑھا، دوسری بار پھر شیطان آیا، تیسری بار پھر شیطان، تیسری بار 3 دفعہ شکست دے دی. تو جب اس طرح وہ اس کو شکست نہیں دے سکا انسان کی روپ میں شیطان، تو شیطان نے اس سے کہا اچھا چلو ایک کام کرو، تم اس درخت کو مت کاٹو، میں تمہیں کچھ آفر کرتا ہوں. آفر یہ ہے کہ میں تمہیں روزانہ صبح جب تم اٹھو گے تمہارے تکیے کے نیچے 2 دینار ہوں گے، اس درخت کو مت کاٹو، سودا کر لو. اب اس بات کو سنتے ہی اس شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں 1 دینار اپنے کام کاج کے لیے رکھ لوں گا، 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کروں گا. تو اس نے کہا درخت کو کاٹ کے کیا ملنا ہے، واپس چلا گیا. 1 رات گزر گئی، 2 دینار مل گئے، دوسری رات مل گئے، تیسری رات مل گئے، چوتھی 5ویں رات مل گئے. 1 رات صبح اٹھا تو دینار نہیں تھے. اب پھر اس کو غصہ آیا کہ مجھے اس شخص نے دھوکہ دیا ہے، آج میں درخت کو کاٹ دوں گا. اب وہ درخت کو کاٹنے کے لیے پھر نیچے اترا. اب راستے میں جب پہنچا تو پھر وہ شیطان انسانی روپ میں اس کے سامنے آ گیا، میں تمہیں درخت کو نہیں کاٹنے دوں گا.
تم درخت کو نہیں کاٹ سکتے. اس نے کہا میں اس کو پہلے بھی ہرا چکا ہوں. پھر اس نے لڑائی شروع کی اس کے ساتھ. اس دفعہ وہ شیطان جیت گیا. اس نے اس کو نیچے زمین پر لٹایا, اس کے سینے پر بیٹھ گیا. اب اس شخص نے کہا بھائی یہ 4-5 راتوں میں کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ 3 دفعہ میری تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی اور میں نے تمہیں شکست دی, تو اب کیا ایسے بات ہو گئی ہے کہ تم مجھ سے جیت گئے ہو اور مجھے شکست دے بیٹھے ہو. اب اس شخص کا جواب جو تھا شیطان کا, اس کا جواب بڑا خوبصورت تھا. اس نے کہا یہ سارا کمال تیری نیت کا ہے. تو پہلے اس درخت کو اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے کے لیے اترا تھا, تو تو نے مجھے شکست دے دی. میں شیطان ہوں, ابلیس ہوں, مگر اب تو اللہ کی رضا کے لیے درخت کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا, اب تو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے کہ تجھے پیسے نہیں مل رہے. تو تیری اس نیت کی کمزوری کی وجہ سے تیرے اندر یہ کمزوری آئی کہ تو مجھے شکست نہیں دے سکا. بس اس ساری مثال کو بیان کر کے, بڑی خوبصورت مثال ہے نا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ لکھ کے مضمون ختم کیا. آپ نے فرمایا اے انسان اگر نیت خالص ہو تب انسان شیطان کو شکست دے سکتا ہے, اور اگر نیت خالص نہ ہو تو کسی صورت بھی انسان شیطان کو شکست نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا کرے اور پاکیزہ نیتیں عطا کرے, اور نیتوں کی برکت سے ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں محبوب اور مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.